الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ 10ویں رمضان المبارک اور 11ویں تراویح کے عنوان سے آج 2 حصے کیے گئے۔ پہلے حصے میں سورہ انفال کا تذکرہ ہوا اور اس کا دوسرا حصہ سورہ توبہ اور اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ توبہ 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں پارے تک مکمل ہوتی ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت قریب کی صورتیں ہیں۔ اس سورہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ بغیر بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جس طرح سنایا آپ نے اسی طرح سے لکھا، اور جس طرح سے آپ نے لکھوایا امت مسلمہ نے اسی طرح سے لکھا۔ یہ قرآن کی حفاظت اور قرآن مجید کے اعجاز کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ مضمون کے اعتبار سے قریب بھی ہے، صرف ایک تھوڑے سے فرق کے خاطر اس کو الگ کر کیا گیا، ورنہ مضمون کے اعتبار سے ایک ہے یہ سورہ۔ اسی لیے احکامات میں لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت بندہ پہلے سے کر رہا ہو تو سورہ توبہ آئے تو بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن سورہ انفال پر کسی نے تلاوت روک دی، پھر وہ بعد میں تلاوت کرنے کے لیے آیا تو سورہ توبہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ علامہ شفیع عثمانی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی۔ اس سورہ کے جو مباحث ہیں، اس سورہ کے اہم ترین جو مباحث ہیں، چونکہ یہ سورہ بھی مدینے میں نازل ہوئی اور اس سورہ کا کے 2 نام ہیں، سورہ توبہ اور سورۃ البراءہ بھی ہے۔ برات کہتے ہیں چھٹکارے کے اعلان کو۔ مشرکین مکہ نے جو حدیبیہ کے وقت میں جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے خود سے توڑا، ظلماً توڑا۔ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ ان کے ساتھ رحم کیا جائے، ان کے ساتھ چھوٹ کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ گزشتہ مسلسل تقریباً صلح حدیبیہ کے وقت تک 19 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 19 سالوں کے اندر انہوں نے ہر نرمی کے معاملے کو بھی ظلم کے طور پر انہوں نے پیش کیا تھا، اور صلح حدیبیہ میں بھی جو معاہدہ ہوا اس کو بھی ظلم کے طور پر پیش کیا تھا۔ لہٰذا اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان ہوا، براءۃ من اللہ، تو اسی وجہ سے اس کا نام سورہ براءت پڑا۔ توبہ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کی اہم خصوصیات میں سے یہ کہ اب چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکل یہ ایمان والوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، تمام مزاحم طاقتیں جو اندر کی تھی وہ بے بس ہو چکی تھی، اس لیے ایک پالیسی آ جانی چاہیے تھی کہ دارالسلام بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ شرک کو قطعاً مٹایا جائے، مشرکانہ جو اعمال ہیں ان کو بالکل ہی ہٹایا جائے، اور اسی طرح سے اسلامی مزاج میں یہ چیزیں بالکل نہ آ سکیں۔ اہل ایمان کے لیے کہیں سمجھا کر کے، کہیں تھوڑے سخت انداز میں یہاں پر بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد کعبہ جو مرکز تھا اس کا بھی انتظام اہل ایمان میں آ جانا چاہیے تھا۔ پھر عرب کے تمدن میں جو جاہلیت کے اثرات باقی تھے ان جاہلیت کے اثرات کو دور کیا جاتا۔ پھر اسی طرح سے مسئلہ اہل کتاب کا بھی تھا، اہل کتاب کو بہت سمجھایا گیا۔ اس کے پہلے کی آیتوں میں آپ دیکھیں، سورہ بقرہ میں یہود کے بارے میں، سورہ آل عمران میں نصارہ کے بارے میں، پھر سورہ اعراف کے بارے میں یہود کے بارے میں، اور پھر اسی طرح سے سورہ اعراف میں ہی دیگر قوموں کا تذکرہ کر کے بہت سمجھایا گیا کہ ان کی کامیابی یہی ہے کہ یہ وہی پیغام ہے جس پیغام کو حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا، بعد کے نبیوں نے شروع کیا تھا، اس پر یہ ایمان لائے، لیکن یہ ضد میں اور عناد میں اور ہٹ دھرمی میں ایمان نہیں لائے۔ تو ان کے مسئلے کو کہ ان کی بھی طاقت کو توڑ کر کے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس دین کو رائج کیا جائے۔ ایسے ہی منافقین کا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ منافقین آستین کا سانپ بن کر کے مستقل ڈس رہے تھے، تو ان کو اس سورہ توبہ کے اندر خاص طور پر ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ ان کی طاقت کو توڑنا بہت ضروری ہے اور ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر کہہ دیا گیا کہ آگے حوالہ اس کی آیت کا آتا ہے کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ بخشنے والا نہیں ہے، لیکن رسول رحمت جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے اس کے بعد جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کیا کہ آقا آپ کیا فرما رہے ہیں، لیکن رسول رحمت تھے، یقین قربان جائیے رسول رحمت تھے،
آپ نے اس کے باوجود فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ 70 مرتن 70 مرتبہ کہا ہے، اگر 71ویں مرتبہ بھی اس کی اگر مغفرت ہو جائے گی تو میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد منع فرمایا، ایک اور آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آپ نے منافقوں کا جنازہ پڑھانے سے روک دیا، لیکن یہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نظر آتا ہے۔ منافقوں کا تذکرہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ کیا گیا اور اہل ایمان کی بہت تربیت کی گئی۔ تو جس طرح سے سورہ انفال میں آپ نے دیکھا ہوگا، نہ دیکھا ہو تو دیکھ لیں آپ، سورہ انفال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے اہل ایمان کی، یہاں پر بھی تربیت ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھیے کہ ہم سب کے لیے کیا اس کے اندر تربیت ہے۔ جہاد کے احکامات، قتال کے احکامات، خاص طور پہ یہ مشرکین اور ظالمین کے خلاف کہ جن کا صفایا ہونا بہت ضروری تھا، ایک وائرس کی طرح سے 19 سالوں تک انہوں نے انسانیت کو ستایا تھا، اہل ایمان کو ستایا تھا، ان کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد کہ اہل ایمان کون لوگ ہیں جو مسجد بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ پر مسجد ضرار کا تعلق تذکرہ ہوا، آپ وہ تفصیل پڑھیں، اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے اپنی خاندانی، اپنی قومی اور مسلکی، تو وہ مسجد میں شمار نہیں ہو سکتی۔ مسجد تو وہ ہے جہاں پہ صرف اور صرف اللہ کے نام کی بلندی ہو۔ مسلکوں کی اگر بلندی ہے، کسی ذاتی شخصیت کی اگر بلندی ہے تو وہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ تو مسجد کا وہ کردار ہے جس میں اللہ صرف اور صرف اللہ کی عظمت بیان کی جائے، وہاں پر دوسروں کا تذکرہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس تذکرے کو مزید پڑھیں۔ حنین کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ایسے ایسے انعامات تمہارے اوپر کیے تھے۔ حنین کے موقع پر 12,000 کی تعداد پر ایک مرتبہ تم کو تھوڑا عجب ہو گیا کہ آج تو ہم جیت کر کے رہیں گے، تو کیا صورتحال ہوئی؟ اللہ کی ہی مدد سے کوئی بھی چیز آگے بڑھ سکتی ہے، اللہ کی مدد کے علاوہ کسی طاقت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور پھر تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نور خدا پہ کفر کی کہ نور خدا پہ کفر ہے خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کہ کفر جو ہے اللہ کے نور پہ چاہے کتنا بھی ہنس لے، کتنا بھی مذاق اڑا لے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا تھا اور اللہ نے ہی اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا کہ تمام دین پر اس کو واضح کر دیں، ظاہر کر دیں، چاہے اس کو کتنا ہی لوگ ناپسند کریں۔ یہ تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید قتال کے احکامات کو ارشاد فرمایا۔ پھر آیت نمبر 60 کے اندر صدقہ اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہے یہ نصاب یہاں بتا دیا گیا، اور اس کے اندر صدقے اور مستحق کے جو مستحق ہیں، انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین جو غریب ہو گئے ہیں، مسکین ہو گئے ہیں ان کے لیے، والعاملین علیہا جو صدقے کو لیے پھر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، وقت لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم والمؤلفۃ قلوبہم کہ وہ غیر مسلمین جن کے دلوں کے اسلام کے لیے کھولنا ہے، نرم کرنا ہے، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے دلوں کے دروازے کھلیں۔ وہ پھر رقاب، کوئی قیدی ہے، کوئی غلام ہے، کس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، والغارمین وفی سبیل اللہ کوئی پھنسا ہوا ہے اور کوئی اللہ کے راہ میں نکلا ہوا ہے، کوئی مسافر ہے، لٹ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، یہ زکوٰۃ دینے کا نصاب ہے، اس کا مزید مطالعہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 اور 68 اور آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر مومنین اور منافقین کی مجلسوں کا تذکرہ ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم على بعض من بعض، منافقین اور منافقات کا تذکرہ ہے کہ ان پر بھروسہ مت کرو، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ منکر کا حکم کرتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ مومنین کا معاملہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں 2-3 باتیں سمجھ میں آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری مجلس منافقت والی ہے یا ایمان والی۔ اگر ہماری بیٹھک، ہماری مجلس کے اندر غیبتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں چھیٹا کشی کی جا رہی ہے، صرف پیر کھینچا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منافقوں والی مجلس سے اپنی مجلس سدھار لینی چاہیے۔ ہم جب بیٹھ رہے ہیں اور اس بیٹھنے کے اندر ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں، اچھائی کی باتیں ہو رہی ہیں، خدمات کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس مجلسوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی آئی کہ کیسے پتہ چلے گا کسی شخص کے بارے میں کہ وہ مکمل ایمان والا ہے یا اس کے اندر نفاق اور کفر پل رہا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا، جس طرح مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پتہ یہ چلے گا کہ
کہ ان کی مجلسوں کے اندر اچھی باتیں ہوں گی، برائیوں سے روکا جائے گا۔ نمبر 3، نماز وہ ادا کریں گے۔ کوئی شخص نماز نہیں ادا کرتا، نماز ہی اظہار دین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز کے اظہار کے بغیر، نماز کے اظہار کے بغیر کسی شخص کے ایمان کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ تو ضروری ہے کوئی شخص کہے کہ نہیں میں دل سے مومن ہوں اور میں فلاں طریقے سے نماز ادا کر لیتا ہوں، جب تک اس نماز کے ذریعے سے اظہار نہیں کرتا اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر نمبر 4، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ یہ 2 موازنے ہیں، ان موازنوں کو پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد قتال کی مزید آیتوں کا تذکرہ۔ پھر آیت نمبر 80 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دے دی گئی کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ جب نبی کو یہ ہدایت ہے کہ ان منافقوں کے لیے، ان کافروں مشرکوں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو مغفرت ان کی نہیں ہو سکتی، کس کی؟ نبی کی زبان میں جب کہا جا رہا ہے تو ہم اور شما کیا کہ کوئی مرا فاسق فاجر ناچنے گانے والا جس نے اپنی زندگی کے اندر بتوں کی پرستش کی ہے، اس کا کفر ظاہر اور باہر ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کی مجلس سے سجانے لگے ہم آہنگی کے لیے، نہیں ہو سکتا ہرگز۔ یہ ہدایات ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ پھر 11واں پارہ پورا شروع ہوتا ہے اور 11واں پارہ شروع ہونے کے بعد اس کے اندر ایمان والوں کی خصوصیات ایک جگہ اور بیان کی گئی، جس میں بات شروع ہوتی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، کہ اللہ نے مومنین کے ساتھ جو بیع کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، مومنین کو خریدا ہے، ان کے نفس کو خریدا ہے جنت کے عوض میں۔ تو ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات 8 خصوصیات کا تذکرہ ہے، آپ اس کا خصوصی مطالعہ کریں۔ آیت نمبر 112، 11واں پارہ۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرنے والے، اختیار بھی کرنے والے، حکم بھی کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے رکنے والے اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو باؤنڈری بنا دی ہے شریعت کی، اللہ نے جو حدود طے کر دی ہے اس حدود کی وہ حفاظت کرنے والے۔ ان کے بارے میں ان 8 خصوصیات کے حامل کے بارے میں اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین، مومنین کے لیے آپ بشارت دے دیجئے۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں تذکرہ کیا گیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، یعنی یہاں پر ہدایت دے دی گئی کہ تم دوستی کس سے اختیار کر رہے ہو، اسے دیکھ لو، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح کرا طالح کند، کہ اچھے کی صحبت تم کو اچھا بنا دے گی، اور اگر عطر فروش کی دکان پر جا کے بیٹھو گے تو عطر نہ لگانے کے باوجود بدن سے خوشبو نکلے گی، کوئلے کی دکان پہ جا کے بیٹھو گے تو کوئلہ نہ چھونے کے باوجود بھی کوئلے کے گرد و غبار سے کالی نکلے گی۔ اس لیے دیکھ لو کہ کس کے ساتھ تم دوستی کرتے ہو۔ اور پھر سورۃ توبہ مکمل ہوتی ہے 11ویں پارے میں اہم ترین آیت کے بعد کہ ساری ہدایات دے دی گئی کہ یہ معاملات اور یہ تربیتیں مومنین اختیار کریں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کو انعام دیا، اور وہ انعام یہ دیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رسول رحمت ہے، یہ رسول انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور مومنین کے بارے میں یہ بہت ہی زیادہ شوق رکھتے ہیں، حریص ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں اگر ان سے اعراض کر رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، تو تم کیا کرو؟ فقل حسبی اللہ، ہم نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، ہمارا کارساز اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مطابق آخری آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، اور اہم ترین آیت، اس کی فضیلت حدیث میں بھی آئی ہے، یہاں تک کی فضیلت آئی ہے کہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لینے سے صبح پڑھنے والا شام تک بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ہم سب نے بھی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس بات سے ہرگز نہیں ڈرتے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ نور خدا پہ کفر کی، وہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔